جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دین اسلام کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دیں تو یزیدی فوج نے کرورتا کی ساری حدیں پار کر دیں۔ انہوں نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کیا، بے شرمی سے لوٹ پاٹ کی اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا۔ ان پاکیزہ ہستی میں امام حسین کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی بی بی سکینہ ابھی شامل تھیں، جن کی عمر اس وقت محض 4 سال تھی۔ یہ معصوم بچی جس نے ابھی ٹھیک سے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، اسے امام حسین کے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کا وہ منظر دیکھنا پڑا جسے یاد کر آج بھی ہر انسان کا دل دہل اٹھتا ہے۔ معصوم آنکھوں سے دیکھا گیا وہ دردناک منظر۔ بی بی سکینہ نے کربلا کی پوری تراژدیوں کو اپنی ننھی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے بابا امام حسین کو شہید ہوتے دیکھا تھا، حضرت عباس علیہ السلام کو پانی لانے کی کوشش میں شہید ہوتے دیکھا تھا۔ کربلا کی تپتی ریت پر جب بچوں کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا گیا تب بھی اس معصوم بچی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پانی کی سخت قلت میں جب بڑے بڑے پیاس کی شدت سے بے حال تھے تب بھی بی بی سکینہ نے کبھی پانی کی شکایت نہیں کی۔ جب ان کے ہونٹ سوکھ جاتے تو وہ صرف اپنے بابا کی طرف مایوس نظروں سے دیکھتی، مانو بنا کچھ کہے ہی اپنی پیاس کا اظہار کر رہی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس معصوم بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کی اداسی انہیں بے قرار کر دیتی تھی۔ کربلا کے بعد اہل بیت کو بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر بنا کسی پردے کے کھلے سر اونٹوں پر سوار کر کے پہلے کوفہ اور پھر شام آج کے دمشق لے جایا گیا۔ یہ سفر تاریخ کا سب سے امانوی اور دردناک سفر تھا۔ ہر موڑ پر، ہر قدم پر انہیں ذلت، مذاق اور امانوی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کوفہ کے بازاروں اور شام کی گلیوں میں انہیں ایک تماشے کی طرح پیش کیا گیا جہاں پتھر برسائے گئے اور ان پر ہنسی گئی۔ بی بی سکینہ نے اس پورے سفر میں ہر لمحے اپنے بابا کو یاد کیا۔ وہ ہر رات اپنے بابا کے پہلو میں سونے کی عادی تھی۔ ان کے سینے سے لگ کر انہیں سکون ملتا تھا، لیکن اب ان کے پاس نہ بابا تھے اور نہ ہی سکون۔ دن بھر کی مشقت، ظلم اور لوگوں کی ذلت بھری نگاہوں کے بعد جب رات ہوتی تو وہ اپنے بابا کی یاد میں تڑپ اٹھتی۔ ان کی معصوم آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ صرف آنسو تھے۔ ان کی پھوپھی حضرت زینب اور دوسری عورتوں نے انہیں ڈھانڈس بندھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایک معصوم بچی کا دل اپنے بابا کے بغیر کیسے سکون پا سکتا تھا؟ شام پہنچنے کے بعد اہل بیت کو ایک خراب، تنگ اور اندھیری جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ جیل اتنی تنگ تھی کہ اس میں ٹھیک سے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ شریر کانپ اٹھتا تھا۔ ننھے بچوں کے لیے، خاص کر بی بی سکینہ جیسی بچی کے لیے، یہ جگہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ان کی معصوم آنکھیں ہر کونے میں اپنے بابا کو تلاش کرتیں۔ ایک رات بی بی سکینہ اپنی نیند سے چیختی ہوئی جاگ اٹھیں۔ ان کی آواز پورے جیل میں گونج اٹھی۔ وہ بابا بابا پکار رہی تھیں۔ ان کی پکار اتنی درد بھری تھی کہ جیل میں موجود ہر شخص، یہاں تک کہ دشمن سپاہی بھی ایک پل کے لیے سہم گئے۔ ان کی پھوپھی حضرت زینب اور دوسری عورتیں انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن بی بی سکینہ روتی جا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، میں نے ابھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا تھا کہ میری پیاری سکینہ، تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ مجھے ان کے بنا نیند نہیں آتی۔ ان کی یہ بے پناہ محبت اور ایک معصوم کی یہ ضد، ان کے زخمی دل سے نکلی ہوئی یہ پکار سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ یزید کو جب اس بات کی خبر ملی کہ امام حسین کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے تو اس نے اپنی حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دیں۔ اس نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک جیل میں بی بی سکینہ کے پاس لایا جائے۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ یہ دیکھ کر وہ ڈر جائے گی یا خاموش ہو جائے گی۔ جب ایک تھال میں ڈھکا ہوا امام حسین کا سر مبارک بی بی سکینہ کے سامنے لایا گیا تو پہلے انہوں نے سوچا کہ اس میں شاید کوئی کھانے کی چیز ہے جو ان کے بھوکے پیٹ کو شانت کرے گی، لیکن جب تھال سے کپڑا ہٹایا گیا اور انہوں نے اپنے بابا کا خون سے لت پت بے جان سر دیکھا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ یہ منظر اتنا بھیاوہ تھا کہ پتھروں کے دل بھی پگھل جاتے۔ بی بی سکینہ نے فوراً اپنے بابا کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا، وہ تڑپ تھی جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔
وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے بابا کے چہرے کو سہلا رہی تھیں، ان کے ہونٹوں کو چھو رہی تھیں اور معصومیت سے پوچھ رہی تھیں، بابا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کا سر کس نے کاٹا؟ ہمیں کیوں قیدی بنایا گیا؟ بابا کیا آپ ہمیں لینے آئے ہیں؟ کیا اب ہم واپس گھر جائیں گے؟ کیا آپ اب میرے ساتھ رہیں گے؟ انہوں نے اپنے بابا کے سوکھے لبوں کو چوما، ان کے بے جان آنکھوں کو دیکھا اور ان کے ماتھے پر اپنا گال رکھ دیا۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ وہاں موجود ہر شخص، یہاں تک کہ دشمن سپاہی بھی، اپنی آنکھیں نم ہونے سے نہ روک سکے۔ بی بی سکینہ اسی حال میں اپنے بابا کے سر سے لپٹ کر گھنٹوں روتی رہیں۔ ان کی آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ انہوں نے اپنے بابا کے سر کو کس کر پکڑا ہوا تھا، مانو وہ انہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ان کی آواز بالکل خاموش ہو گئی تو حضرت زینب اور امام زین العابدین ان کے پاس آئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید معصوم بچی تھک کر اپنے بابا کے پہلو میں سو گئی ہے، لیکن جب انہیں اٹھانے کی کوشش کی گئی تو یہ دردناک اور دل دہلا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے اس بے پناہ غم میں اسی پل اپنی آخری سانس لے لی تھی۔ ان کا معصوم دل اس بے انتہا صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور اپنے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ شام کی اس اندھیری اور تنگ جیل میں 4 سال کی معصوم بی بی سکینہ نے شہادت کا جام پیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے خود انہیں وہیں جیل کے اندر دفنایا جہاں وہ قید تھیں۔ آج بھی ان کی قبر شام میں موجود ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں زائرین ان کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ بی بی سکینہ کی شہادت کربلا کے دردناک واقعے کا ایک ایسا حصہ ہے جو اہل بیت پر ہوئے بے پناہ ظلم اور ان کے صبر کی ایک انوکھی مثال ہے۔ ان کی یاد ہر مومن کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور اسلام کی تاریخ میں ایک امر نشانی بن کر رہے گی۔